ویلکم ٹو چھو لو آسمان. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت انٹرسٹنگ سی پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہوں گی. پولیٹیشین ہیں, ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا, اور میری بڑی تمنا ہوتی تھی کہ میں ان کا انٹرویو لوں اور ان سے بات کروں. میری ایک دفعہ بہت پہلے ان سے دبئی میں ملاقات ہوئی تھی, اور وہ بھی آئس کریم کھا رہے تھے, ہم بھی آئس کریم کھا رہے تھے, اور ہم یہ بات انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بولی کہ یہی ایک جگہ ہے جہاں ہم سکون سے آئس کریم کھا سکتے ہیں, یہاں باہر ملکوں میں, ورنہ وہاں کھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اینی ویز آج ہم اس پہ ضرور بات کرنے والے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈپٹی کنوینر MQM فیڈرل منسٹر فار اوورسیز پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار. السلام علیکم. عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ اور تمام اہل وطن کو بھی عید مبارک. ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت عید مبارک. بہت شکریہ. پوری عوام کی طرف سے آپ کو عید مبارک. کیا حال چال ہے آپ کا؟ رمضان کا مہینہ بڑا ٹف تھا. جی بالکل. روزے تو اپنی جگہ پر, لیکن اس مرتبہ بہت سارے مختلف صوبوں اور شہروں کے وزٹ تھے. جی. وہاں پر بڑے بڑے افطار تھے. جی. اور ظاہر ہے کہ بغیر تقریر کا ہرجانہ دیے بغیر تو چھٹکارا ممکن نہیں تھا. صحیح. تو بھاگ دوڑ بہت رہی. صحیح. اور اس کی وجہ سے کافی ہیکٹک تھا پورا رمضان. بالکل. لیکن مزہ بھی آیا, لوگوں سے ملے بھی. جی. یوم آزادی بھی بالکل, وہ بھی منائی گئی, وہ بھی رمضان میں ہی آیا. پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی رمضان کا مہینہ تھا. جی. دونوں خوشیاں ایک ساتھ آئیں, اس کی بھی خوشی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل خوشی وہ ہوتی ہے جو چند افراد تک محدود نہ ہو. بالکل صحیح. بلکہ اسے ہم اپنی پوری قوم میں شیئر کر سکیں. بالکل یہی بات ہے. اور وہ جب ہم تھوڑا سا اپنے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ خوشی تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اور ہم یہی بات اکثر کیا پورے رمضان کرتے آئے ہیں. اور ابھی شرمیلا بھی آئی نہیں تھی, میں تو چاہ رہی تھی ساتھ آپ دونوں بیٹھتے, دو پارٹیاں ساتھ بیٹھتی تو بڑا مزہ تھا. لیکن میں لڑواتی بالکل نہیں, میرا بالکل کام نہ ہوتا لڑوانے کا. لیکن بات یہ کہ واقعی محدود نہیں ہونی چاہیے, سب کے ساتھ مل کے منانی چاہیے. بات یہ کہ ہم ان کا بھی خیال کریں جو اس عید کو انجوائے بھی نہیں صحیح طریقے سے کر پا رہے. تھوڑا سا آ جاتے ہیں, ذرا پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں, پھر مزے کی اور باتیں, پھر لائٹر سائڈ پہ آ جائیں گے. یہ بھی لائٹ ہی ہوگا, میں کہاں اتنی انٹلیکچوئل یا اتنی کوئی ٹاک شو والی جو میں آپ سے اتنے مشکل سوال کروں. ساری بات یہ کہ یہ MQM پہ ہمیشہ ایک سب پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جی MQM کا نام لو تو سب یوں ہو جاتے ہیں کہ بڑا دنگا فساد ہے, بڑا ڈر ہے, بڑا یہ ہے. لیکن میں جس سے بھی ملی ہوں ابھی تک MQM کے کسی بھی ممبر سے, خوشبہ کاپا ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی ہیں, آپ ہیں, سب بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ جی بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں تو جی پیچھے گارڈ آ رہے ہیں, اور بڑے وہ والا ٹچ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں, یہ المیہ ہے اور ٹریجڈی ہے کہ پرسپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی, کہ تاثر حقیقت سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن یہ MQM کے بارے میں ایک تاثر ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے. جی, کہ 90 کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں. اور سیئنگ از بلیونگ. جی. اچھا, پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر سب سے آرگنائز کوئی پولیٹیکل پارٹی تو وہ MQM. بالکل. خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے جتنی بات کی تو وہ MQM نے کی. بالکل. غیر مسلموں یا اقلیتوں کی امپاورمنٹ اور ان کو کمفرٹ دیا, اگر سب سے زیادہ کسی نے کانفیڈنس دیا تو وہ MQM. بالکل. قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک مہذب فلاحی پاکستان اگر قائم کرنے کی کوئی بات کرتی تو وہ MQM کرتی ہے. الطاف بھائی کی جو تربیت, جو آپ MQM کے جو بھی رہنما اور ورکرز جو معروف ہیں, جن کو لوگ جانتے ہیں, تو وہ زیادہ تر آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ملیں گے. جی. اور وہ ہماری ٹریننگ ہی یہی ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے وہ بھی انسانیت کی خدمت کے گرد گھومتی ہے. صحیح. کہ سروس ٹو ہیومینٹی سب سے بڑی عبادت بھی ہے, سب سے بڑی سیاست بھی ہے. بالکل. اور ہم اپنی کالج لائف سے اس طرح لوگوں کی سروس میں بھی رہے ہیں. صحیح. تو ہمارا تو, اور پھر ہم ہیں بھی عام لوگوں میں سے, ہماری جو میجورٹی ہے وہ مڈل کلاس ہے. بالکل. ورکنگ کلاس ہے. میں ٹیوشن پڑھاتا تھا. اچھا. میڈیکل کالج میں جب تھا, اور اپنے اخراجات خود اٹھاتا تھا, والدین پر بوجھ نہیں بنا, اور ٹیوشن پڑھا کے میں نے اپنی ڈاکٹری مکمل کی.
اسی طرح ہمارے انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, سیلف میڈ لوگ ہیں. سیلف میڈ. اور انہی سیلف میڈ لوگوں کے ہاتھوں میں جب کراچی آیا کچھ عرصے کے لیے اور حیدرآباد کا تھوڑا سا اختیار ملا گزشتہ حکومت میں, جی, تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہت اچھی تھی, کوئی وائلنس نہیں. یہ ایم کیو ایم کے بارے میں جو پروپیگنڈا اور پرسپشن ہے وہ بھی بہت تیزی سے چینج ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مڈل کلاس آرگنائزیشن, جس طرح جو بھی رائچیس موومنٹس ہوتی ہیں, جو حق کی تحریکیں ہوتی ہیں, حق پرست تحریکیں, ان کے خلاف جو ایڈہاکزم کی قوتیں ہوتی ہیں, جو اسی نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہیں, وہ پروپیگنڈا بھی کرتی ہے, طاقت بھی استعمال کرتی ہے اور وائلنس کو مسلط کرتی ہے, تاکہ ہم کتنا بھی وائلنس کو اوائڈ کریں, انفرادی طور پر کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کوئی نہ کوئی آدمی ڈریگ ہو جاتا ہے اس وائلنس میں, ہم نہ بھی ڈریگ ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اصل میں ہماری پالیسی پرسکرپشن نہیں ہے. اور جب 90 پر لوگ آئے یہ کانسیپٹ لے کر, اور جب انہوں نے وہاں دیکھا وہاں ہماری یوتھ کس طرح انگیجڈ ہے, کس طرح وہاں کام کر رہی ہیں, کس طرح مختلف ٹاسک پر وہ اسائنڈ ہے, ہمارا میڈیا مینجمنٹ ونگ ہے, ہمارا پبلک ریلیشنز ونگ ہے, ہمارا جو کاؤنسل آف سوشل ریلیشنز ہمارا فورم ہے, تو وہاں یہ سارے وہ شعبے ہیں جو بہت ساری اور تنظیموں میں بھی نہیں ہیں. صحیح. تو کہتے ہیں دا ریئل ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ اینڈ سیئنگ از بلیونگ. تو جب لوگ ملتے ہیں تو ان کا تاثر چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس 3-4 میں تھی تو 93 کا زمانہ تھا اور بہت حالات خراب ہوئے تھے, بہت زیادہ. مطلب ہم گھر بیٹھے ہوتے تھے, مسجدوں میں ہر جگہ فائرنگ ہوئی. تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا, ایم کیو ایم کرا رہی ہے, آج تک کچھ چھوٹا سا ہوتا ہے ایم کیو ایم کرا رہی ہے. مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب میں میڈیا میں آئی, جب میں شوز کرنا شروع کیا اور میں سب سے ملی, تو مجھے ایک ہوتا نا چینج آیا, مجھے سمجھ آئی کہ یہ نہیں ہے وہ چیز نکالنے میں دماغ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاس کس کا ہوا, ہماری اس موومنٹ سے انسپائر ہو کے تو پنجاب, بالکل, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور اندرون سندھ میں لوگ انسپائر ہو رہے ہیں, جو نوجوان ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں رول ماڈلز ہیں. اچھا, ابھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, یوتھ سے ہی شروع کیا تھا. میری ایج 27.5 سال کی تھی وین آئی بیکیم دا میئر آف ون آف دا بگیسٹ سٹیز آف پاکستان اینڈ دا ورلڈ, دیٹ از کراچی. اور کسی کی سفارش نہیں تھی. 10 ملین لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا, ہم نے خود یہ موومنٹ بنائی تھی, چلائی. تو اس کا مطلب لوگ کسی کے ساتھ اتنی بڑی, اور اس وقت سے ہماری سیٹس اتنی ہی ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ووٹ بینک کی پرسنٹیج 6.5% تھی 2002-3 میں, 2008 کے الیکشن میں وہ 9.5% ہو گئی. اب زیادہ لوگ ہمیں ووٹ ڈال رہے ہیں, جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوتا ہے پاکستان کا. اس کا مطلب ہمارا میسج اسپریڈ کر رہا ہے. بالکل. بلوچستان میں ایک سیٹ پر ہماری نمبر 2 پوزیشن تھی 2008 میں, اور پنجاب میں بھی, اور خیبر پختونخوا میں ہمیں تھوڑے ووٹ ملے. گلگت بلتستان میں ہماری ایک سیٹ ہے, اور وہ ہمارا روایتی اردو بولنے والوں کا یا جنہیں نئے سندھی کہتے ہیں وہ ووٹ بینک نہیں ہے. آزاد کشمیر کی 2 سیٹیں جو ہیں وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں ہماری ہیں. تو اس کا مطلب یہ اسی لیے جیسے ہی پھر زلزلے میں جو ہم نے کام کیے لوگوں کے 2005 میں, کام کیے, پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جو وہاں پہنچی, ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوئی. تو اس کے بعد سیلاب میں بھی ہم نے کام کیا, پھر ہم نے بام کے زلزلے میں ایران میں کام کیا, ہم نے سونامی میں انڈیا, سری لنکا, انڈونیشیا, ان کے لیے ہم نے تعاون کیا. تو یہ ہمارے کریڈینشلز ہیں, یہ ہماری پرفارمنس ہے. آپ وہی بات ہے نا, دیکھیں آپ مصطفیٰ کمال کا کام دیکھیں, مطلب جو کوئی نہیں کر سکا, جی ہاں, کوئی نہیں کر سکا, جو سچی بات ہے. اینڈ واٹ از مصطفیٰ کمال؟ اب بتائیں. ہی از اے مڈل کلاس فیملی. الطاف بھائی کی سلیکشن ہے, اور مصطفیٰ کمال کسی وڈیرے جاگیردار جو موروثی سیاست کرتے ہیں اس فیملی سے نہیں ہے. مصطفیٰ کمال ایک مڈل کلاس آدمی ہے, عام بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. جب سندھ اور اگر وہ کسی اور پارٹی سے, تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ الیکٹ کر کے, تو اس کو سلیکٹ کس نے کیا, وہ آئی دیکھیں جس نے اس کی ٹیلنٹ کو دیکھا, اور اس نے پھر سیلف لیسلی اپنی ٹیم کے ساتھ 14 ٹاؤن ناظمین, 104 UC ناظمین کے ساتھ. لیکن اب وہ چیز پھر ختم ہو گئی, اس لیے کہ اب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انہوں نے جو ہے وہ پیک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اب دیکھیں صاف بات ہے, ہم پیپلز پارٹی کے الائی ہیں, PMLN کے ہم کبھی الائی ہوتے تھے. یہ دونوں بڑی پارٹیاں خاص طور پر, اس کے علاوہ بھی جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں, ان کی ڈیموکریسی جو ہے یہ سینٹر اور پروونس کی حد تک لمیٹڈ ہے. یہ جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے, جو کہ اصل بیس ہے, جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ڈور اسٹیپ پر, ان کی ڈے ٹو ڈے جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں, وہاں اس لیے کہ وہاں 1 لاکھ
نمائندے آتے ہیں صحیح الیکٹ ہو کے، تو یہ ان کی فیملی سے باہر چلا جاتا ہے، یہ ان کو پاور شیئر کرنا پڑتا ہے. صحیح جبکہ 1700 ریپرزینٹیٹیوز ہیں صوبے میں، چاروں صوبائی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، تو یہ 500 فیملیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں سیٹیں. لیکن جب یہ 1700 سے باہر 100,000 1,00,000 کاؤنسلرز، ناظمز، نائب ناظمز، میئرز، ڈیپٹی میئرز جب وہ پاور میں آئیں گے نیچے، تو یہ فیملی سے اور ڈائنیسٹی سے اور راجواڑوں سے اور فیوڈم سے بات باہر چلی جائے گی. بالکل. اس لیے ان کا فیتھ لوکل ڈیموکریسی میں اور نرسری آف جو گراس روٹ آف ڈیموکریسی اس میں نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، حالانکہ پوری دنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں لوکل گورنمنٹ اتنا عرصہ ہو